دوستو مطالعہ پاکستان کی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہم اس وقت جو ہیں وہ تقسیم بنگال جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم اس کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ گائز اس سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے نا 1947 تک پورا جو ہے نا ہسٹری بتایا تھا، تاریخ بتایا، تو اس میں سے مین ٹاپکس میں نے اٹھا کر آپ کو دیے تاکہ جو آپ کی ایگزامس ہے، جو آپ کی کوئی بھی ٹیسٹ ہے، اس کے لیے آپ کو تاکہ فائدہ مند ہو۔ تو میں اسی لیے 1947 کے بعد میں پیچھے واپس ریویژن ہو رہا ہوں، یعنی کہ میں بیک جا رہا ہوں، بہت ہی پیچھے جا رہا ہوں جہاں پہ تقسیم بنگال پر ایک نوٹ ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقسیم بنگال۔ یہ کیا تھا، یہ کیسے ہوا، تو آج ہم اسی کو جاننا چاہیں گے اور آپ کو بھی اس سے کافی کچھ فائدہ ملے گا، ایم سی کیوز کے حوالے سے، ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے، جتنے بھی آپ کے ایم سی کیو ٹیسٹ ہیں ان میں آپ کو یہ ٹاپک فائدہ دے سکتا ہے۔ تو چلیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو ضرور اس میں فائدہ ملے گا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، چلیے آتے ہیں اپنی ویڈیو پر۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو سوال ہے، میں نے اسے سوال بنایا ہے، ٹھیک ہے، سوال ہے میرا تقسیم بنگال پر نوٹ لکھے۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریز تجارت کی غرض سے بنگال میں ہی وارد ہوئے تھے۔ سب سے پہلے جو انگریز آئے تھے تجارت کے لیے وہ بنگال ہی میں آئے تھے، کیونکہ بنگال جو ہے نا ایک ایسا جو صوبہ تھا برصغیر کا جو آبادی میں سب سے زیادہ تھا، یعنی کہ کاروبار کے حوالے سے، جو زراعت کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مطلب ترقی یافتہ تھا بنگال، ٹھیک ہے۔ ان کی تجارتی کوٹیاں بنگال کی بحری بندرگاہوں پر قائم ہوئی تھی۔ اب بندرگاہ بھی اس بنگال میں بہت زیادہ تھے کیونکہ سمندر اس سے بہت نزدیک تھا، تو بہت سی بندرگاہیں یہاں پر تھی، تو اسی وجہ سے بھی ان کی تجارت کی جو کوٹیاں تھی، جو بلڈنگز تھے، وہ سارے وہیں پر تھے ان انگریزوں کی۔ بعد ازاں انہوں نے یہی سے برصغیر کے اقتدار پر قابض ہونے اور اسلامی حکومت کو ختم کر کے اپنے پنجے گاڑنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی۔ کس نے کی؟ ان انگریزوں نے کی۔ کیا منصوبہ بندی کیا کہ اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس جو صوبے ہے، اس صوبے میں ہمیں اپنے پنجے مطلب پاؤں کو گاڑنے ہوں گے۔ یہ انگریزوں کا سوچ تھا۔ انگریزوں نے بنگال پر 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر قبضہ کر لیا۔ اب کیسے آ گئے یہ انگریز؟ 1757 میں نواب سراج الدولہ کو شکست دیا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ اس منصوبہ بندی پر عمل درآمد کے بعد وہ برصغیر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ کون بن گئے؟ اب یہی انگریز بن گئے۔ انہوں نے اپنا مرکزی مقام بھی کلکتہ ہی مقرر کیا، جو کہ مغربی بنگال کا اہم تجارتی شہر تھا۔ کون؟ کلکتہ۔ کلکتہ کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، اس کو سینٹر بنایا، جو مغربی بنگال کا تجارتی شہر تھا۔ عہد سلاطین سے عہد انگریز تک صوبہ بنگال رقبہ اور آبادی کی کثرت کے اعتبار سے ایک مکمل وسیع مملکت کا حامل صوبہ چلا آ رہا تھا۔ ایک گورنر کے لیے ایک بڑے صوبے کا انتظام چلانا انتہائی مشکل امر تھا۔ تو دوستو صوبہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا رقبے میں، تو آبادی بھی اس کی زیادہ تھی، تو اسے سنبھالنے کے لیے ایک گورنر کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب پورا صوبہ جو اتنا بڑا صوبہ تھا کہ اسے ایک گورنر نہیں چلا سکتا تھا، تو یہی مسئلہ بھی تھا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے بنگال کے ساتھ۔ تقسیم بنگال کے اسباب، کیا سبب تھے کہ تقسیم بنگال ہو گیا؟ سب سے پہلے تقسیم کے اسباب کا جائزہ درج ہے، کہ جو جائزے تھے وہ درج ہے۔ بھیا کون سے جائزے تھے جس کی وجہ سے ہے نا بنگال کو تقسیم کیا گیا؟ چلیے دوستو، سب سے پہلا تھا کہ بنگال کی وسعت۔ بنگال اتنا بڑا صوبہ تھا رقبے کے لحاظ سے کہ ایک گورنر کے بس کی بات نہیں تھی۔ معاشی بدالی، اب اتنا بڑا صوبہ ہوگا تو اس میں معاشی بدالی تو ہوگی۔ بندرگاہ چٹگانگ کی تباہی، جو بندرگاہ تھی چٹاگانگ، وہاں کی تباہی تھی۔ اڑیسہ زبان کا مسئلہ، اڑیسہ زبان کا بھی مسئلہ تھا۔ صنعت و حرفت کی تباہی،
صنعت و حرفت کی بھی تباہی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے بھی تقسیم بنگال کو تقسیم کرنا پڑا. سب سے پہلا کہتا ہے کہ بنگال کی وسعت کیسے. چلیے، رقبے اور آبادی کی وسعت کی بنیاد پر بنگال کی تقسیم تھی تاکہ مسلم اکثریت علاقے کی ترقی پر توجہ دی جا سکے. 1901 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ بنگال کا رقبہ 1,89,000 مربع میل جبکہ آبادی 7,80,00,000 پر مشتمل تھی. دوستو، اس سوال کو یاد کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود ٹیسٹ دیا تھا، انٹرویو دیا، تو انٹرویو میں مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ بھیا آبادی کتنی ہے بنگال کی اس وقت، اور اس کی جو ہے نا رقبہ کتنا تھا. تو میں اس کا جواب شاید دے نہ سکا. ٹھیک ہے، تو 7,80,00,000 اس کی آبادی تھی اور 1,89,000 اس کا جو ہے نا رقبہ تھا. رقبہ و تناسب سے اس کی کم سے کم 2 حصوں میں تقسیم ناگزیر تھی. ٹھیک ہے، تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا. اتنا بڑا جو رقبہ ہے اس کا، جو 7,80,00,000 اس کی آبادی ہے، 1,89,000 تک جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے، تو اسے تقسیم کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، تو دوسرا وجہ تھا معاشی بدحالی. معاشی بدحالی کیا تھی دیکھتے ہیں. بنگال صوبے کا مرکزی مقام کلکتہ ہندوؤں کا گڑھ اور ترقی یافتہ تھا. مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کے باعث اس کی پسماندگی عروج پر تھی. نظم و نسق انتہائی ناقص تھا. خراب سڑکوں اور بغیر پل جا بجا بہنے والے ندی نالے انتظامی معاملات چلانے میں دشواریاں پیدا کرتے تھے. تو بنگال صوبے کا مرکز جو تھا وہ کلکتہ تھا. آنے جانے میں بہت سی دشواریاں ہوتی تھی. کہیں پہ جو ہے نا سڑکیں خراب تھی، کہیں پہ پول ٹوٹے ہوئے تھے، کہیں پہ ندی نالیوں کا جو انتظام تھا وہ بھی بالکل اچھا نہیں تھا. تو مشرقی بنگال میں تو مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے نا آنے جانے میں تکلیف زیادہ تھی کلکتہ کے لیے. تو کلکتہ مرکز تھا اسی لیے. تیسرا تھا بندرگاہ چٹگانگ کی تباہی. اب بندرگاہ چٹگانگ جو تھا اس کی بھی تباہی تھی. چٹگانگ کی بنگال کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود ترقی اس بات میں مضمر تھی کہ چٹاگانگ کی بندرگاہ کو اہمیت دی جاتی. مغربی بنگال میں کلکتہ کی بندرگاہ کی موجودگی میں مشرقی بنگال کی چٹگانگ کی بندرگاہ کی تعمیر و ترقی اور بہتری پر بھی کوئی توجہ نہ دی گئی. جب کلکتہ کو سینٹر بنایا ان انگریزوں نے، پنجاب نے وہیں پہ گاڑ دیا، انہوں نے قبضہ پورا بنگال پہ وہیں سے ہوا، تو مسلمان سوچے کہ بھیا جو ہے یہ جو ہمارا چٹاگانگ بندرگاہ ہے جو بنگلہ دیش میں ہے، یہ بالکل پیچھے ہے، اسے بھی ترقی دی جانی چاہیے، اس پر بھی توجہ دی جانی چاہیے. تو مسلمانوں کا جو مرکز تھا وہ چٹاگانگ ہی تھا. اسے تباہی سے بچانے کے لیے بنگال کی تقسیم ضروری تھی. اب اسے تباہی سے بچانے کے لیے تو بنگال کو تقسیم کرنا پڑتا تھا. مسلمانوں کا تو حق تھا کہ بھیا تقسیم کرو بنگال کو اور ہمیں ہمارا حق دو. چلیے جی، اب آتے ہیں آڑیا زبان کا مسئلہ. یہ ایک زبان تھا، اس پر بھی مسئلہ چل رہا تھا، تو اسی وجہ سے اڑیسہ کا علاقہ 3 صوبوں فائن گائز. تو کہاں پر تھے ہم؟ اڑیسہ کی زبان پر. ٹھیک ہے، اڑیسہ زبان پر. فائن. اڑیسہ کا علاقہ 3 صوبوں بنگال، آسام اور یو پی میں منقسم تھا. جہاں آڑ یہ زبان بولی جاتی تھی، اس سے عوام اور حکومت کو کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. متعلقہ صوبائی حکومتوں کو صوبائی زبان کے علاوہ اڑیا زبان میں بھی سرکاری کارروائی کرنا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے حکومتی اور انتظامی اور عدالتی نمائندوں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس مسئلے کے حل کے لیے زبان کی بنیاد پر بنگال کی تقسیم ناگزیر ہو چکی تھی. اب ایک زبان تھا آڑ زبان کا مسئلہ تھا، چونکہ اس زبان کو جو ہے نا بولی جاتی تھی، اس سے عوام اور حکومت کو کہیں ایک دو مشکلات کا سامنا پڑتا تھا، کیونکہ بہت مشکل زبان ہوا کرتی تھی. شاید اسے سرکاری زبان کی جو ہے نا اس میں ڈالا جاتا تھا، اسی وجہ سے جو ہے نا مشکلات زیادہ تھی. تو یہی ایک مسئلہ بھی تھا. نمبر 5 تھا صنعت و حرفت کی تباہی.
بنگال کے مشرقی حصے میں صنعتوں کے قیام کی طرف کوئی توجہ نہ دی گئی۔ اب مشرقی بنگال کون سا ہے؟ بنگلہ دیش ہے، جہاں پہ مسلمان زیادہ تھے، وہاں پہ توجہ کم تھی صنعتوں کا۔ تجارت، ملازمتوں اور صنعتوں پر ہندو چھائے ہوئے تھے۔ اب ہر موقع پر ہندو جو ہے نا چھائے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے تمام تر صنعتیں مغربی حصے میں لگا دی۔ اب ہندوؤں نے کیا کیا؟ ساری صنعتیں اپنے جو ہے نا اس میں مغربی بنگال میں ڈال دیا۔ پٹسن کی وافر پیداوار کا علاقہ ہونے کے باوجود مشرقی بنگال کی صنعت و حرفت پر توجہ نہ دی گئی۔ اب پٹسن ایک پیداوار ہے جو بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ مشہور ہے پٹسن کی پیداوار میں۔ تو یہی بھی سوال، ایسے سوال بھی آپ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے بھی جو ہے نا اس پر توجہ نہ دی گئی، جس کے باعث مقامی صنعت تباہ اور عوام بدحال ہو چکے تھے مسلمان۔ اب تقسیم بنگال کے واقعات، کچھ واقعات رونما ہوئے تھے یہاں پہ تقسیم بنگال کے، تو آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں تھوڑے سے۔ 1899 میں وائسرے ہند لارڈ کرزن برصغیر کے وائسرے بنے، تو انہوں نے مشرقی بنگال کے علاوہ چٹاگانگ، ڈھاکہ اور میمن سنگھ کا دورہ کیا۔ کون؟ لارڈ کرزن نے 1899 میں وہاں کے مسائل کا جائزہ لیا اور بالآخر ایک نیا صوبہ مشرقی بنگال و آسام کے نام سے بنانے کی تجویز برطانیہ بھیجی۔ اب اس وائسرے نے کیا کر دیا کہ جو ہے نا جائزہ لیا اس صوبے کا، ڈھاکہ کا لیا، چٹگانگ کا لیا، مشرقی بنگال کا لیا، آسام کا لیا، سب کا لیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ مشرقی بنگال اور آسام کے نام سے ایک تجویز صوبے کی بنائی اور وہ اسے کہاں بھیج دیا؟ برطانیہ بھیج دیا۔ برطانوی حکومت نے فروری 1905 میں اسے منظور کر کے واپس بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی 16 اکتوبر 1905 کو بنگال دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کب بھیا؟ 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان کے علیحدہ علیحدہ لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیے گئے، نیز نئے صوبے مشرقی بنگال و آسام میں ریونیو بورڈ قائم کر کے صوبائی قانون ساز کونسل بھی تشکیل دی گئی۔ کیا کیا گیا؟ ریونیو بورڈ قائم کیا گیا۔ کہاں پر؟ مشرقی بنگال میں اور آسام میں۔ قانون ساز کونسل بھی بنائی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے نا اس میں واقعات رونما ہوئے، تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ جو لاسٹ وائسرے تھا آپ کا، اسی نے یہ سب کچھ کیا تھا، مطلب کہ لارڈ کرزن جو وائسرے تھا اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو سب سے پہلا یہی تھا کہ نئے صوبوں کی حد بندی کی جائے گی۔ دوسرا یہی تھا کہ بھیا تقسیم بنگال سے وابستہ مسلم فوائد۔ تیسرا تھا تقسیم بنگال پر رد عمل کیا تھا۔ چوتھا تھا تقسیم بنگال کی تنسیخ۔ تو یہ چار جو ہے نا وہ مسئلے تھے، واقعات تھے جو رونما ہوئے اس تقسیم بنگال کے اس سے۔ تو سب سے پہلا تھا کہ نئے صوبوں کی حد بندی۔ اب صوبہ مشرقی بنگال و آسام کی حد بندی۔ صوبہ مشرقی بنگال آسام کا رقبہ 1,06,540 مربع میل اور کل آبادی 3,10,00,000 تھی۔ اس میں مسلم آبادی 1,80,00,000۔ صوبے میں آسام، سلہٹ، مشرقی و شمالی بنگال، چٹاگانگ، ڈھاکہ اور راجشاہی کی کمشنریاں اور ضلع مادہ کے علاقے شامل تھے۔ نئے صوبے کا مرکزی مقام ڈھاکہ اور تجارتی بندرگاہ چٹگانگ مقرر کی گئی تھی۔ اب یہ کون سا علاقہ تھا؟ مشرقی بنگال یعنی کہ آسام والا، جس کی رقبہ جو ہے نا تقریباً بہت زیادہ تھی اور اس میں زیادہ تر جو ہے نا مسلمان تھے۔ تو چٹگانگ، ڈھاکہ، راجشاہیوں کو جو ہے نا کمشنریاں دی گئی۔ نئے صوبے کا مرکزی مقام ڈھاکہ کو کیا گیا اور تجارتی بندرگاہ چٹگانگ کو کیا گیا، جس کی انہوں نے سفارش پہلے سے کی تھی۔ تو نیچے چلتے ہیں، نیچے کیا کہتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتا ہے کہ صوبہ مغربی بنگال کون سا تھا بھیا؟ یہ تو تھا صوبہ مشرقی بنگال۔ اب صوبہ مغربی بنگال کون سا ہے؟ جہاں پہ ہندو رہتے ہیں۔ مشرقی بنگال و آسام میں شامل
علاقے کے علاوہ بنگال کا دیگر علاقہ مغربی بنگال میں شامل کیا گیا۔ اس میں اڑیسہ کا علاقہ بھی شامل تھا۔ صوبہ مغربی بنگال کا رقبہ 1,41,580 مربع میل اور آبادی 5,40,00,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس میں مسلم آبادی صرف 90,000 تھی۔ صوبے کا مرکزی مقام کلکتہ ہی رہا، تجارتی بندرگاہ بھی کلکتہ ہی ٹھہری۔ اب اندازہ کرو کہ اس میں آبادی کس کی زیادہ تھی؟ ہندوؤں کی زیادہ تھی اور مسلمانوں کی بہت ہی کم تھی، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر تھی، بہت کم تھی، تو ہندو زیادہ تھے اس میں، اسی لیے۔ تو یہ تھا صوبہ مغربی بنگال۔ اب آتے ہیں تقسیم بنگال سے وابستہ مسلم فوائد۔ اب مسلمانوں کو اس تقسیم سے کیا فائدہ ہوا وہ دیکھتے ہیں۔ تقسیم بنگال سے وابستہ مسلم فوائد، سب سے پہلا یہی تھا کہ مسلم صوبہ بنگال کی تقسیم سے بنگال کی ترقی کے مختص رقوم جو اس سے قبل صرف مغربی بنگال اور دارالحکومت کلکتہ یعنی ہندو اکثریتی علاقے پر خرچ ہوتی تھی، اب ان کو مساوی تقسیم کر کے مشرقی بنگال کی ترقی پر خرچ کیا جانے لگا۔ اب جتنے بھی جو ہے نا پیسے تھے اب مسلمانوں کے جو ہے نا مشرقی بنگال پر خرچ ہونے لگے۔ تو پہلے مغربی بنگال پر کیا جاتا تھا، کلکتہ پر، لیکن اب مشرقی بنگال پر۔ اس سے سڑکوں کی تعمیر و توسیع ہونا شروع ہوا، تو یہی مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ سڑکیں ان کی بنی، ان کی نہریں بنی، ان کے پل بنے، ان کی جو چٹگانگ تھا بندرگاہ اس کو ترقی ملی۔ اب آتے ہیں ڈھاکہ میں علیحدہ ہائی کورٹ قائم کیا گیا۔ اب صوبہ جو ڈھاکہ تھا، ڈھاکہ میں ایک ہائی کورٹ بنایا گیا۔ تو پہلے ہائی کورٹ کے لیے جو کلکتہ جانا پڑتا تھا ان کو، تو یہی مشکلات بھی ان کے لیے تھی، اب ان کو فائدہ ملا، ڈھاکہ جو ہے نا ہائی کورٹ بنا۔ مسلم اخبارات کو فروغ ملا، مسلم جو اخبارات تھے وہ بکنے لگے، پہلے نہیں بکتے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے مسلمانوں کے لیے سرکاری و نیم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازمتوں کے دروازے کھل گئے۔ مسلمانوں کے لیے ہر طرف ملازمتیں ہونے لگی۔ جب ان کا صوبہ ہی الگ ہوا تو ملازمتیں ہوں گی۔ چٹگانگ بندرگاہ بہتر ہو کر تجارتی لین دین کا اہم مرکز بن گیا۔ دیکھو گائز، بنگالی زبان کو فروغ ملا، مشرقی بنگال میں صنعت و حرفت کو فروغ ملا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مشرقی بنگال جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ملا۔ کون کون سے فائدے ملے؟ ان کی سڑکیں بنی، ان کو کورٹ ملا، ہائی کورٹ ملا، ان کی اخبارات بکنے لگی، ان کو ملازمتیں ملنے لگی، ان کی بندرگاہ کو ترقی ملتی گئی، زبان کو ان کے فروغ ملا، صنعت و حرفت میں ان کو تجارت کا فائدہ ملا۔ اب آتے ہیں تقسیم بنگال پر رد عمل کیا تھا۔ سب سے پہلے کہ مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا اور ہندوؤں کا کیا تھا۔ تقسیم بنگال پر ہندو اور مسلمانوں نے اپنے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا۔ ہر دو اقوام کے رد عمل کا جائزہ درج ہے۔ اب مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے اور ہندو کا کیا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلم رد عمل کیا تھا تقسیم بنگال پر۔ تقسیم بنگال پر مسلمانوں نے انتہائی مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ مسلمان خوش ہوئے کہ بھیا ہمیں جو ہے نا یہ قبول ہے کہ بنگال دو حصوں میں تقسیم ہو، ہندو الگ مسلمان الگ، ٹھیک ہے۔ 16 اکتوبر 1905 کو ہی مشرقی بنگال کے مسلمان رہنما نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے منشی گنج کے مقام پر جلسہ عام منعقد کیا۔ اس میں تقسیم کے فیصلے کو سرایا۔ نیز تقسیم بنگال کے بعد نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے مسلمانان بنگال کے سیاسی حقوق و مفادات کے تحفظ اور ترجمانی کے لیے ایک تنظیم محمڈن پروفیشنل یونین کی بنیاد بھی ڈالی۔ کلکتہ کی محمڈن لٹریری سوسائٹی نے بھی تقسیم پر خوشگوار رد عمل کا اظہار کیا۔ دیگر صوبوں کے مسلمانوں نے بھی تقسیم بنگال کی پرزور حمایت کی، حکومت کو مشکورانہ طارئیں ارسال کی اور تقسیم کو برقرار رکھنے کے لیے قراردادیں بھی منظور کی۔ مسلمان خوش ہوئے، جو ہے نا نواب سلیم اللہ خان ڈھاکہ نے ایک جلسہ بھی منعقد کیا، اس نے بہت سراہا انگریزوں کو، بھیا آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ وائسرے صاحب ان کو تاریں بھیجی، خطیں بھیجی کہ بھیا اس جو ہے نا تقسیم کو منسوخ نہ کی جائے، ٹھیک ہے، اسے برقرار رکھی جائے۔ ہندوؤں کا کیا رد عمل تھا وہ دیکھتے ہیں، ہندو کیسے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ فائن، چلیے جی، ہندو کا رد عمل۔ تقسیم بنگال پر ہندو نے انتہائی منفی رد عمل کا اظہار کیا۔ ہندو نے سوچا کہ بھیا یہ بہت غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے تقسیم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے تقسیم کے فیصلے کو رد کر دیا۔ ہندو بنگال کی تقسیم سے مشرقی بنگال
اور مسلمانوں کی ترقی کو اپنے حقوق اور مفادات پر ڈھاکہ تصور کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بھیا یہ جو مشرقی بنگال تقسیم ہوا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے نا حقوق پر ڈھاکہ ڈال رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کلم کلا مسلمانوں اور انگریزوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ وہیں سے جو ہے نا ہندوؤں کی نفرت بھڑک اٹھی۔ تقسیم بنگال کے اعلان کو بنگالی قومیت کی وحدت کے منافی قرار دیا۔ تقسیم بنگال کا دن 16 اکتوبر ہر سال قومی احتجاج کے طور پر منایا جانے لگا۔ ہندو نے اسے احتجاج کے طور پر بنایا 16 اکتوبر کو۔ انتہا پسند ہندو نے منسوخی تقسیم بنگال کے لیے سودیشی تحریک کا بھی آغاز انہوں نے کیا۔ ہندو نے کانگریس نے برطانوی مانچسٹر چیمبر آف کامرس پر دباؤ ڈالا کہ اگر وہ ہندوستان میں تجارتی مفادات کی حفاظت اور فروغ چاہتا ہے تو تقسیم بنگال کی منسوخی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالے۔ اس نے بعد ازاں باقاعدہ دہشت گردی کی صورت اختیار کر لی۔ اب یہ مسئلہ ہندو نے اتنا بڑا چڑھا کر دیا کہ آخر کار انہوں نے دباؤ ڈالا برطانوی حکومت پر کہ بھیا اس تقسیم کو منسوخ کیا جائے فوراً، نہیں تو دہشت گردی کی صورت اختیار ہوگی۔ تو وہ دہشت گردی کا صورت اختیار ہوا، پھر جو ہے نا اس تقسیم بنگال کو منسوخ بھی کر لیا گیا۔ تو یہ تو تھا رد عمل ہندوؤں کا اس پر۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تقسیم بنگال کی تنسیخ۔ تو پھر کیا ہوا؟ تقسیم بنگال کی تنسیخ بھی ہوئی۔ وہ تو تھا اس کی جو تھی تقسیم، اب تقسیم بنگال کی تنسیخ یعنی کہ منسوخی۔ تو چلیے منسوخی دیکھتے ہیں کیوں یہ منسوخ ہوا۔ 1910 میں جب جارج پنجم برطانیہ کا بادشاہ اور لارڈ منٹو کی جگہ وائسرے ہند بنا، 12 دسمبر 1911 کو جارج پنجم کی رسم تاج پوشی کے موقع پر وائسرے ہند لارڈ ہارڈنگ ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے جارج پنجم کو تقسیم بنگال کی منسوخی پر رضامند کر لیا۔ انگلستان کی رسم تاج پوشی کے لیے دہلی دربار میں لگا۔ اس میں بادشاہ نے متعدد اعلانات کیے۔ ان میں سب سے اہم اور حیران کن اعلان تقسیم بنگال کی منسوخی اور مرکزی دارالحکومت کلکتہ سے دلی منتقل کر دینے کا فیصلہ تھا۔ تو بھیا جب جارج پنجم بادشاہ بنا برطانیہ کا تو لارڈ ہارڈنگ آیا لارڈ منٹو کی جگہ وائسرے۔ تو 12 دسمبر 1911 کو چونکہ کیا تھا، جارج پنجم کی رسم تاج پوشی تھی اور وہ کہاں تھا؟ وہ دہلی دربار میں تھا۔ تو لارڈ ہارڈنگ نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہی کیا کہ بھیا کیوں نہ مجھے جو ہے نا اس بادشاہ کو، اس جارج کو منانا چاہیے کہ بھیا اس تقسیم بنگال کو منسوخ کر دو تاکہ ہندو خوش ہو جائے۔ تو اس نے جو ہے نا اس رسم میں کچھ اعلانات بھی کہ اس بادشاہ نے، تو سب سے حیران کن اعلان یہی تھا تقسیم بنگال کی منسوخی۔ اور پھر کیا کیا گیا؟ کلکتہ سے دہلی منتقل کر دیا مرکز کو۔ تو یہ تھا اس کی تقسیم بنگال کی منسوخی۔ تو تقسیم بنگال کے اثرات کیا تھے؟ منسوخی کے اثرات کیا تھے؟ جب یہ منسوخ ہے تو کیا اثرات ہوئے؟ اے خدا اب تیری فردوست پر میرا حق ہے، تو نے اس دور کی دوزخ میں جلایا ہے مجھے۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کے دو رس اور تاریخی اہمیت کے عامل اثرات مرتب ہوئے جو درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے سیاست میں انتہا پسندی کا آغاز ہوا، دوسرا کانگریس کا اصل روپ ظاہر ہوا، تیسرا تھا مسلم سیاسی بیداری کا فروغ ہوا، ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام ہوا۔ تو یہ چار چیزیں جو ہے نا ان کی اثرات مرتب ہوئے تقسیم بنگال کی منسوخی پر۔ تو پہلا تھا کہ سیاست میں انتہا پسندی ہوئی، ٹھیک ہے، کیسے ہوئی؟ سیاست میں انتہا پسندی کا آغاز، برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ سیاست میں انتہا پسندی کا آغاز ہوا۔ تقسیم بنگال کو ہندو نے دھرتی ماتا کے ٹکڑے کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کی وحدت کے لیے جو اقدامات کیے وہ سیاسی انتہا پسندی پر مشتمل تھے۔ برصغیر کی سیاست میں تقسیم بنگال کے سبب شروع ہونے والا انتہا پسندی تقسیم ہند تک جاری رہی۔ اب یہ جو مسئلہ تھا سیاست میں انتہا پسندی کا، مطلب انتہا اتنا زور پکڑا تقسیم بنگال کو، ہندو نے دھرتی ماتا کے ٹکڑے کرنے کے مترادف کرا دیا کہ بھیا یہ جو دھرتی ماتا ہے اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔
کانگریس کا اصل روپ ظاہر ہوا کہ کانگریس تقسیم بنگال کی منسوخی کے لیے کانگریس نے بنگالی ہندو کا ساتھ دیا تھا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ کانگریس تمام ہندوستانی گروہوں نہیں بلکہ صرف اور صرف ہندو کی نمائندہ جماعت ہے۔ اب انہوں نے بنگال کے ہندو کا ساتھ دیا تھا اسی وجہ سے۔ تو نمبر 3 تھا کہ مسلم بیداری کا فروغ۔ اب مسلمانوں میں بیداری کا فروغ آیا کہ تقسیم بنگال کے فیصلے پر ہندو کے احتجاج نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری کو فروغ دیا۔ 1 نومبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک 35 رکنی وفد کہاں گیا؟ سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر وائسرے ہند لارڈ منٹو سے ملا اور مسلمانوں کے حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ شملہ وفد کے 2 ماہ بعد 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس پلیٹ فارم سے بالآخر اسلامی جمہوریہ پاکستان محرز وجود میں آیا۔ اب دیکھو مسلمانوں میں ایک سیاست کا شوق پیدا ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ جو تقسیم بنگال کی منسوخی ہوئی تو اسی وجہ سے جو ہے نا 1906 کو 1 نومبر 1906 کو 35 رکنی وفد سر آغا خان کی قیادت میں گیا۔ دوستو یہ سوال انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا تھا، مجھے یاد ہے کہ بھیا کتنے رکن جو ہے نا سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر وائسرے سے ملے تھے؟ میں نے کہا 35، تو میرا جواب صحیح تھا۔ کب گیا تھا؟ میں نے کہا 1906 میں گیا تھا۔ تو اس طرح کے MCQs آپ کو آئیں گے، آپ ان کو یاد کرنا، ان کے نوٹس بنانا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام ہوا، ایک یونیورسٹی بنایا گیا ڈھاکہ میں، ٹھیک ہے۔ تو ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام ہوا۔ تقسیم بنگال کی منسوخی کے باعث برطانوی حکومت نے مسلمانوں کے مجروح جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے ڈھاکہ میں مسلم یونیورسٹی قائم کی۔ اس میں پہلی بار اسلامیات کے مضمون کو نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا۔ اب یہ اسلامیات کے مضمون کو وہاں پہ شامل کر لیا گیا ڈھاکہ یونیورسٹی میں۔ اب حاصل کلام ہم نے جو اتنی گفتگو کی، اتنا بڑا لیکچر دیا، اس سے ہمیں کیا ملا؟ تو تقسیم اور تنسیق بنگال 20ویں صدی عیسوی کا ایسا واقعہ ہے جس نے مسلمانان ہند کو اپنے حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے سرگرم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس سے مسلمانوں کی منتشر قوتیں یکجا ہوئی، مسلمانوں کی سیاسی بیداری کی تحریک میں تیزی پیدا ہوئی، نیز واقعے نے مسلمانوں کو ہندو سے علیحدہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر یہی وجہ قیام پاکستان کا باعث بنی۔ تو ایک سب سے مین کلیو، سب سے مین سبجیکٹ، سب سے مین لیکچر آپ کا تقسیم بنگال بھی سوال میں آ سکتا ہے۔ کوئی بھی ٹیسٹ، کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ میں، ایگزام میں آپ کا یہ سوال ضرور آئے گا دوستو۔ تو اس سوال کے اوپر آپ تیاری کر لو، اس کے اوپر آپ نوٹس بنا لو تاکہ آپ کو یہ سوال یاد آ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ٹاپک میں مطالعہ پاکستان کے۔ تو فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔